السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے بندے کو بار بار یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ، میں تیری عبادت نہیں کر سکا جس طرح کے عبادت کرنے کا حق تھا۔ عاجزی، انکساری ہر وقت اللہ کے حضور بیان کرنی چاہیے اور تکبر، بڑائی، فخر و غرور سے باز رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عاجزی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ساتوں آسمان میں اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا وہ تب سے قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ان کے پہلو کانپ رہے ہیں۔ قیامت کے دن وہ سر اٹھائیں گے اور کہیں گے، اے اللہ تو پاک ہے، جیسا حق تھا ویسی ہم نے عبادت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اوپر سے اور جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ گویا اللہ کا خوف جب آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر بندے میں آتا ہے تو حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بندے میں ایسی ایسی اچھائیاں، نیکیاں اور بڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں جب عاجزی، انکساری اور خوف خدا بندے میں بھر جاتا ہے اور بندہ اللہ کے خوف سے ہر وقت لبریز رہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بندے کا دل کانپ اٹھے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ایک آدمی کا ایک عورت پر دل آ گیا۔ وہ عورت کسی کام سے باہر گئی تو یہ بھی باہر چل پڑا۔ اب وہ چلتے ہوئے راستے میں، یہ کیونکہ کہیں دور جا رہے تھے اور قافلے میں موجود تھے، چلتے ہوئے راستے میں رات آ گئی اور جنگل آ گیا۔ سب لوگ سو گئے لیکن اس بندے کو نیند نہ آئی، اور جب سب لوگ سو گئے تو یہ اس عورت کے پاس پہنچا اور اسے اپنا راز بتایا کہ وہ اس سے کتنا محبت کرتا ہے، اسے کتنا چاہتا ہے۔ اس عورت نے اسے کہا، کیا سب لوگ سو گئے؟ اس نے کہا، ہاں، میں دیکھ کے آیا ہوں، سب لوگ سو گئے ہیں۔ وہ عورت بولی، کیا وہ جو ہمارا رب ہے وہ بھی سو گیا ہے؟ اس وقت وہ مرد بولا، اللہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ عورت نے کہا، جو کبھی نہیں سوتا اور نہ سوئے گا وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کیا خیال ہے ہمیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے؟ اس کی یہ بات کہنی تھی کہ بندے کے دل میں خوف خدا بھر گیا اور اس نے
اپنے جو ہونے والا گناہ تھا اس سے توبہ کر لی اور اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ اللہ کا خوف بندے میں گناہوں کی نفرت لاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑی عبادت کرنے والا تھا، بیوی بچے بھی تھے اس کے۔ اس پر فاقہ آ گیا، اتنی حالت خراب ہو گئی کہ اب وہ گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ لا سکا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ آپ کچھ لے آؤ۔ اب وہ باہر گئی۔ ایک تجارت کرنے والا بندہ تھا جو ہمسایہ کچھ قریب رہتا تھا، اس کے ہاں پہنچی، اسے التجا کی کہ کچھ عطا فرمائے تاکہ بچوں کا فاقہ دور ہو سکے۔ اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی خدمت کروں گا، لیکن آپ کو میرے قریب آنا ہوگا۔ گویا اس کی بری نیت ہو گئی۔ اب وہ عورت کہتی ہے کہ میں تو ڈر گئی اور واپس گھر آ گئی۔ جب واپس گھر آئی تو اس نے بچوں کو دیکھا تو بچے رو رہے ہیں بھوک سے۔ پھر دوبارہ عورت واپس اس کے پاس گئی اور اسے کہا میں تیری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن جب اس نے یہ بات کی تو اس کے جسم کا ہر حصہ کانپ رہا تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ تو کانپ کیوں رہی ہے؟ عورت نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں۔ آدمی نے کہا، وہ تاجر جو تھا، اس نے کہا اس فقر و فاقہ کے عالم میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے؟ میرے پاس تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، مجھے تو تم سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ گویا اس نے توبہ کی، اللہ کا ڈر اس میں پیدا ہوا اور گناہ سے بچ گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے بندے پر 2 ڈر اور 2 امن جمع نہیں کرتا۔ جو دنیا میں مجھ سے ڈر جاتا ہے اسے آخرت میں امن عطا کروں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے گا تو اسے قیامت کے دن ڈراؤں گا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فلا تخشوا الناس واخشونی، پس لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، پس نہ ڈرو ان سے اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ گویا بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور مخلوق میں سے کسی سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ اللہ کا خوف رکھنے والا دنیا میں کامیاب انسان ہے، کیونکہ اس سے نہ گناہ ہوتے ہیں اور نہ ہی اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا محبوب بن کر زندگی گزارتا ہے۔ آج مسلمانوں میں اللہ کا ڈر ختم ہو گیا ہے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے تو پھر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے تو شرم آنی چاہیے برے کام کرنے میں، اللہ کی نافرمانی کرنے میں۔ اللہ کا نام بصیر ہے، دیکھنے والا۔ اللہ کا نام سمیع ہے، سننے والا۔ وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں وہ سن لیتا ہے، اور جو کرتے ہیں وہ دیکھ لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے شرم آنی چاہیے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے سامنے ہمیں اسی کی فرما برداری کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ہمارا مالک ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی کے پاس ہی تو ہم نے جانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا کے باعث گر پڑتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتے جس میں خوف خدا آ جاتا تو کہتے، کاش میں ایک دن کا ہوتا۔ کبھی کہتے کہ کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اور کبھی آنکھوں میں آنسوں کی برسات شروع ہو جاتی۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر آنسوں سے 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھیں۔ اللہ کے نیک بندے خوف خدا رکھتے ہیں۔ خوف خدا، اللہ کا ڈر ایک نعمت ہے۔ بندے کو جب نصیب ہو جاتا ہے تو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور اس کی دنیا آخرت کے لیے ایک بہت بڑا اجر کا باعث بن جاتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آخرت کمانے میں لگ جاتا ہے۔ رحمت الہی اور برکتیں اور دنیا میں جو اللہ نے اجر عظیم رکھے ہیں اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ یہ سب خوف خدا سے ہے۔ اللہ کا ڈر بندے میں وہ کچھ لاتا ہے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج ہم وعدہ کریں کہ ہم ہر وقت یہ سوچیں گے کہ اللہ بصیر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سمیع ہے، ہمیں سن رہا ہے، اللہ علیم ہے، ہماری ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ اور یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا، اِنَّ بطشَ ربک لشدید۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، نافرمانی کرتا جاتا ہے، تو پھر اِنَّ بطشَ ربک لشدید، پھر تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اس لیے اللہ کی پکڑ سے بچنے کا بہترین راستہ ہے خوف خدا، اللہ کا ڈر بندہ اپنے اندر رکھے، اور گناہوں کی طرف رجحان ہی نہ کرے، کیونکہ اللہ کا خوف بندے کو گناہوں سے بچا کر رحمت الہی کا طلبگار بنا دیتا ہے، اور دنیا و آخرت بہتر ہو جاتی ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے، آمین۔